السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ تھوڑی سی طبیعت کی ناسازی تھی اور ٹریولنگ تھی، اس لیے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ حالانکہ پاکستان کے اندر کئی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ایک وہ ڈیولپمنٹ جس کے لیے میں 2 ویلاگ کر چکا تھا، اور وہ تھا شیخ رشید کو گرفتار کیا جائے۔ شیخ رشید کی گرفتاری بہت ضروری تھی، اور صرف گرفتاری نہیں، جو یہ تمام کی تمام ویڈیو میں نے دی تھی جس میں انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے، اکسانے کی کوشش کی ہے، خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی ہے، گولی مارنے کی کوشش کی ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس بنیاد پر شیخ رشید صاحب اور پارلیمنٹ جلا دو، پاکستان کو جلا دو، کون اس طرح کی گفتگو کرتا؟ پوری دنیا میں لے لیں، اپوزیشن لیڈر ہو یا فلاں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پکڑا نہیں جاتا ہے اس ملک میں۔ وہ غریب آدمی، کوئی بیچارہ نارمل انسان یہ جملہ کہہ دے، دیکھیے گا عبرت کا نشان بن جائے گا، اور یہ شخص اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں میں یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں، نفرت بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں قوم کو۔ اور یہ موجودہ وقت ایسا نہیں ہے کہ قوم تقسیم ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت کو پسند کرتے ہوں، لیکن بحیثیت قوم، ملک کے لیے تو سب کا جذبہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ شخص اپنے اس بیانات سے لوگوں کو، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کتنی مغلظات گالی، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو، چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں۔ آپ یقین کیجئے اگر رانا ثناء اللہ کی جگہ میں ہوتا نا، تو میں اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دیتا، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر پاکستان کو توڑنے، جلانے اور اس ملک کو تقسیم کرنے اور پارلیمنٹ کو جلانے کے الفاظ سے ڈرتے۔ یہ تو ان کی شرافت ہے ان اتحادی حکومت کی کہ انہوں نے وہ رول ابھی تک ادا ہی نہیں کیا ہے جو پی ٹی آئی نے کیا تھا۔ کیا یہ شخص وہ نہیں تھا جس نے تحریک لبیک پاکستان کے 24 کارکنوں کو شہید کیا؟ سینے پہ گولی ماری تھی ان لوگ کس کے حکم پہ ماری تھی؟ بھائی انٹیریئر منسٹر تھا نا۔ اس کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا تو آپ گالی دے رہے ہیں، آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور آپ پولیس کسٹڈی میں دیں۔ آپ پیشاب کیوں نہیں دے رہے؟ دیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ آپ کیا ہیں، لیکن دے رہے ہیں نہیں، میں نہیں دوں گا۔ بھیا آپ ملنگ ہیں، آپ بہت سادہ آدمی ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم سے تو 10 دفعہ آپ بلڈ مانگے، یورین مانگے، ہم دے دیں گے، تو آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بھائی دے دیں۔ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا پاکستان کے اندر کس قسم کے یہ لوگ ہیں، اور ان کو پر ہاتھ آج تک نہیں ڈالا گیا تھا۔ شاید کل تک یہ گیٹ نمبر 4 کے ملازم تھے اس لیے نہیں ڈالا گیا، لیکن آج تو یہ گیٹ نمبر 4 کے ملازم نہیں ہے نا۔ آج تو ان کو پکڑا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ جو اتنے بڑے بیانات دے رہے ہیں، آپ نے آصف علی زرداری پہ کہہ دیا کہ عمران خان کو، اب آپ پلٹ رہے ہو، آؤ ثابت کرو کہ جی اس کو کیسے زہر دیا جائے گا، آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ وہ زہر دیا جائے گا اس کو؟ آئے نا آپ، بتائیں نا آپ۔ بھائی مجھے اگر پتہ چلے کہ جس لیڈر کے ساتھ میرا اتحاد ہے اور اس کو زہر دیا جائے گا، تو میں تو پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤں گا اپنے اس دوست کے لیے، اپنے اتحادی کے لیے، کہ وہ اگر کچھ نہیں کہہ رہا تو چلو مجھے پتہ چلا ہے اس کو زہر دیا جا رہا ہے، میں پولیس میں جا کے گواہی دوں گا کہ دیکھیں یہ ثبوت ہے، یہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو زہر دیا جائے گا۔ آپ اپنے منہ سے جو چاہے، ایک یہ شخص، ایک عمران، جو چاہے بولے، آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی آپ کو میں فارن فنڈنگ اور دوسرے ٹیرین کیس اور ان کے اوپر ایک پروگرام کروں گا، لیکن ابھی تو میں کر رہا ہوں اس بدبخت کے لیے جو اس ملک میں شر ہے۔ کہتا ہے 16 سال میں کتنے 7 منسٹری رہی ہے، 7 منسٹری رہی ہے، تو تمہارے پاس یہ اپارٹمنٹس کیسے آ گئے؟ تم کہاں سے کماتے ہو؟ تم ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، دوسروں کے گھروں میں جا کے کھاتے ہو، تمہارے کوئی سورس نہیں ہے، تو تمہارا یہ ایک فارم ہاؤس بھی ہے تمہارا، میں نے سنا ہے۔ اس فارم ہاؤس کے حوالے سے ایک پرسنل میٹر بھی ہے آپ کا، لیکن میں ڈسکلوز نہیں کرتا پرسنل میٹر کو۔ گواہ بھی موجود ہے، یو کے میں موجود ہے، جب وہ آیا تھا تو آپ فارم ہاؤس لے گئے تھے۔ تو بس بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں کبھی پرسنل میٹرز کو ڈسکلوز نہیں کرتا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی
آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کہاں سے کھاتے ہیں, یہ کہاں سے آپ سفر کرتے ہیں, انگلینڈ کیسے جاتے ہیں, اور یہ آپ دوسرے ممالک میں کیسے جاتے ہیں, لوگ آپ کو اسپانسر کرتے ہیں, کیا آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں سنا میں نے. تو بہرحال آپ اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو آئیے. میرا خیال آج تک اداروں نے اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی کہ شیخ رشید صاحب جن کا کوئی سورس نہیں ہے, ان کے پاس فارم ہاؤس کیسے آ گیا, ان کے پاس ایک بہترین اپارٹمنٹس کیسے آ گیا, ان کے پاس ایک گھر کیسے آ گیا, ان کے پاس لال حویلی کا خرچ, وہ جو لال حویلی ہے اس کا کوئی خرچ ہوگا نا بھائی, ملازمین رکھا ہوا ہے. میری قصد تو نہیں ہے, میں میڈیا میں ہوں, لیکن میری قصد نہیں ہے کہ میں ملازمین رکھوں. ایک ملازمہ یا ایک ملازم ہوگا, ایک ڈرائیور ہو گیا. تو آپ اتنے سارے ملازمین ہیں, میں گیا ہوں, کوئی 8 10 15 ملازمین ہیں, ان کی تنخواہ کہاں سے دیتے ہیں؟ آئے نا جواب دیں. یقین مانیں اگر رانا ثناء اللہ انصاف کرنے پہ آئے تو شیخ رشید کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اور ابھی بھی پولیس کسٹڈی میں وہ آصف علی زرداری کو, بلاول کو, آپ کے رانا ثناء اللہ کو, نواز شریف کو, اپنے مخالفین کو گالیاں دے رہے ہیں اور یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ حرکتیں کر کے اگر آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو عمران خان کی نیا بھی ڈبو رہے ہیں. اور میں نے تو کہا تھا, یہ جو فواد چودھری صاحب نکلے ہیں, میرے ٹویٹس دیکھیے, میری بھی اطلاع ہے کہ فواد چودھری صاحب کیسے نکلے, کیسے ضمانت ہوئی. فواد چودھری صاحب نے بڑی کوشش کی ہے, بڑا کام کیا ہے, جس کی بنیاد پر وہ آئے ہیں, اور آگے وقت بتائے گا کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہاں پہ, تو ان کی ضمانت ہوئی ہے. آپ لوگوں نے عمران خان کو, اس شیخ رشید نے, فواد چودھری نے, شہباز گل نے, خود پی ٹی آئی والے کہتے ہیں تباہ کرنے میں کوئی کردار نہیں چھوڑا ہے. پھر ان کی بیگم کو دیکھیے فواد چودھری کی, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کیا وہ کرمنل ہیں, دہشت گرد ہیں کہ منہ پہ کپڑا باندھ کے لایا جاتا ہے اور ان پر ٹارچر ہو رہا ہے, ان کو تشدد کیا جا رہا ہے. ہم نے تو تصویریں شیئر کی کہ آپ ان کے ساتھ تصویریں شیئر کر رہی ہیں, وہ آپ کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں, اور ایسی مسکراتی, اور پوری دنیا میں آپ اپنے فون سے, مثلا جس شخص کے جس کا شوہر گرفتار ہے اور اس پہ جو مقدمات ہیں اس پہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے, وہ خاتون اس طرح مسکرا کے سیلفی لیں گی یا اس کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہوگا؟ تو یہ معذرت کے ساتھ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اس ملک کی حکومت اور ریاست نے لگام دینا ہے. اگر آج شیخ رشید, جس طرح فواد چودھری کی ضمانت ہو گئی, شیخ رشید کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے, تو پھر آپ یقین مانیے اس ملک میں ڈر اور خوف نہیں رہے گا. کیونکہ آج تک آپ نے ان لوگوں کو جو اس ملک کے, جنہوں نے آئین کو توڑا, جنہوں نے قانون کو توڑا, جنہوں نے اس ملک کو تہس نہس کرنے میں اہم کردار ادا کیا, آپ ایکشن ہی نہیں لیتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو حوصلے بڑھیں گے نا. ایک شخص کے خلاف دیکھیں, میں نے کہا تھا 30 سے 40 منافقین ہیں اس ملک میں. اگر 30 سے 40 منافقین کو آپ عبرت کا نشان بنا دیں, اور ان کے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں, ان کی حرکتیں موجود ہیں جس کی وہ قانون کی گرفت میں آتے ہیں, لیکن اگر آپ کر دیں, یقین مانیے یہ کسی بھی ملک میں ہوتے, ایران میں ہوتے, بنگلہ دیش میں ہوتے, ایون انڈیا میں ہوتے, ایون سعودی عرب میں ہوتے, قطر میں ہوتے, یو اے ای میں ہوتے, اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اپنے ملک کے بارے میں دیتے اور اس طرح کا عمل کرتے, انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جاتا. صرف کرپشن ہی اہم مسئلہ نہیں ہے, صرف آپ کے کسی کو گالی دینا اہم مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ایسے اسٹیٹمنٹ جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, یہ زیادہ بڑا جرم ہے. تو ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے, وہ ابھی تک نہیں بنایا. بنائیں ان کو عبرت کا نشان, تاکہ آنے والے لوگ اس سے سبق سیکھیں اور اس مملکت خداداد پاکستان کو انگلی اٹھانے اور ایسی کوئی شر کی حرکت کرنے سے باز رہیں. شر اور فتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیا ہے, بہت سختی. تو اس کے لیے میں بتا چکا ہوں کہ 1200 اصحاب اس جنگ میں, شاید جنگ یمامہ تھی, 1200 اصحاب شہید ہوئے تھے. حالانکہ کئی جنگوں میں 259 سم تھنگ شہید ہوئے تھے. تو سوچیں اس مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے جو بہت بڑا شر تھا, فتنہ تھا, 1200 افراد. تو پاکستان کی ریاست کو, حکومت کو,
ہو زیرو ٹالرنس رکھنا چاہیے. ایسے لوگ جو دہشت گرد ہیں زیرو ٹالرنس, جو معاشی دہشت گرد ہیں زیرو ٹالرنس, جو ملک کے خلاف اداروں کے خلاف کھل کے بات کریں ان کے اوپر بھی زیرو ٹالرنس, اور جو آئین اور قانون توڑیں ان پہ زیرو ٹالرنس. باقی چیزوں پہ تو ہوتا رہتا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, کب تک ریلیز ہوتے ہیں اور یہ اندر جا کے کیا کہتے ہیں. انتہائی ڈرپوک اور بزدل آدمی ہے یہ. جب 10 لوگ جمع ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ جمع ہوئے؟ شیخ رشید صاحب نے پوری دنیا کو آواز دی آؤ, آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ جمع ہوئے؟ 50 افراد بھی ان کے ارد گرد نہیں جمع تھے. میرا خیال ہے 15-20 لوگ آئے تھے. کہاں ہیں وہ شیخ رشید سے محبت کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ عمران کے چاہنے والے؟ شیخ رشید گرفتار ہوئے ہیں, کہا تھا ریڈ لائن عمران ہے, تو شیخ رشید بھی ریڈ لائن ہے, فواد چودھری بھی ریڈ لائن ہے. کہاں گئے؟ کتنے لوگ نکلے تھے؟ حکومت اور ریاست سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. اس کو ڈسپلن, قانون, آئین کی عملداری نہ صرف خود کرنی ہے بلکہ کروانی ہے, اور ایسے لوگ جو نہیں کرتے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.